أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله اے ایمان والو ہو جاؤ قائم کرنے والے انصاف کے ساتھ گواہی اللہ کے لیے ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین اگرچہ وہ گواہی خلاف ہو تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے یا قریبی رشتہ داروں کے ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما اگر کوئی ہو مالدار یا کوئی ہو محتاج اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہے ان دونوں کے ولا تتبعوا الهوى ان تعدلوا اور تم اتباع نہ کرو خواہشات کی کہ انصاف ہی نہ کر سکو وان تلووا او تعرضوا اگر تم نے اعراض کیا اور منہ موڑا تو فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی خبر رکھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ ایمان والو ہو جاؤ قائم کرنے والے اللہ کے لیے شہداء گواہی بالقسط انصاف کے ساتھ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اور تمہیں نہ ابھارے دشمنی کسی قوم کی کہ تم انصاف نہ کر سکو اعدلوا انصاف کرو واقرب للتقوی یہ زیادہ قریب ہے تقوی پرہیزگاری کے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تمہارے عمل کی خبر رکھتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے لہم مغفرۃ واجر عظیم کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم اپنی روٹین سے ہٹ کر آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے جو ہماری ترتیب ہے وہ تو سورہ ہود کی چل رہی ہے آج میں نے سورہ نساء کی ایک آیت اور سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے دونوں آیتوں کے اندر آپ نے ترجمے میں کچھ اور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ انصاف کے ساتھ گواہی قائم کرو گواہی دو انصاف کے ساتھ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جائے اور پھر کہا تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور پھر کہا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن گواہی کیا دینا انصاف کے ساتھ گواہی حق کے ساتھ دینا نہ حق گواہی نہ دینا اور پھر فرمایا دوسری آیت کے اندر کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کر سکو یعنی یہ فرمایا کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی قوم کے بارے میں گواہی دے دے لیکن چونکہ اس قوم سے سابقہ دشمنی چل رہی ہے تو دشمنی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حق گواہی سے اپنے آپ کو روک دو اور نہ انصافی نہ کر بیٹھو لہذا اعدلوا انصاف کے ساتھ گواہی دو اگر وہ گواہی تمہارے خلاف والدین کے خلاف قریب کے رشتہ داروں کے خلاف ہے اگرچہ وہ گواہی کی وجہ سے تمہارا دشمن ہی کیا ہوتا ہے سخرو ہو جاتا ہے پھر بھی گواہی کیا دینی ہے بولے بھائی ٹھیک دینی حق دینی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی خبر رکھتا ہے تم نے اگر گواہی میں گڑبڑ کی تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وہ اقرب للتقوی گواہی کا درست دینا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے گواہی درست نہ دینے والا متقی نہیں بن سکتا ہم نے سمجھا صرف نمازی متقی ہوتا ہے صرف تہجد گزار متقی ہوتا ہے اللہ کہہ رہا تم سب کچھ ہو لیکن گواہی صحیح نہیں دے رہے تو گویا کہ تم متقی نہیں بن سکتے کیونکہ متقی حق کے تقوی پرہیزگاری یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی کیا کرے اطاعت و فرمانبرداری اس نے فرمایا کہ انصاف کرنا ورنہ ان اللہ خبیر بما تعملون
اللہ تمہارے عمل کیا رکھتا ہے خبر. یہاں پر میں ان اللہ بما تعملون خبیرہ، یہاں پر تم جو عمل کر رہے ہو اللہ کو خبر ہے، وہاں پر میں اللہ کو خبر ہے تم جو عمل کر رہے ہیں. دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ میں جانتا سب ہوں، اگر غلط گواہی دے کر آؤ گے تو میں قیامت کے دن ان سے سوال کروں گا. ہاں اگر کسی نے صحیح گواہی دی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، پھر ایسے ایمان والوں کے ساتھ، ایک سے عمل صالح والوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے بخشش بھی کروں گا اور اجر عظیم بھی دوں گا. لیکن اگر ایمان عمل صالح میں کوتاہی ہوگی اور گواہی میں ڈنڈی مارو گے تو پھر تم میرے لیے میری طرف سے اجر عظیم کے حقدار نہیں بن سکتے. یہ دو آیتیں ہیں، اس کا پس منظر ہے مدینہ کے اندر. میں اس طرف نہیں جا رہا، میں مختصر سی بات کروں گا، مجھے بخار کی حرارت بھی ہے اور اہم ایک مسئلہ سمجھانا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی انصاف کے ساتھ ہو. گواہی اب آپ دیکھیں اللہ پاک نے پھر ترتیب کیا رکھی. اللہ نے جگہ جگہ توحید کے ساتھ والدین کا احترام بتلایا، جگہ جگہ توحید کے ساتھ والدین کا احترام سمجھایا، گویا کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق رکھا. لیکن فرمایا گواہی کا مسئلہ تمہارے خلاف ہو یا والدین کے خلاف، اس میں آگے پیچھے نہیں کرنا. سمجھ رہے؟ تو علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، اور یہ تقریباً ہندوستان سے سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ یہ جو ووٹ ہے نا یہ بھی ایک طریقے کی گواہی ہے. یہ بھی ایک طریقے کی کیا ہے بولو بھائی؟ گواہی. اس کو سمجھیں اس مسئلے کو. میں نے جمعے بھی یہ مسئلہ سمجھایا. حضرت شیخ العربی والعجم، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کون تھے حسین احمد مدنی صاحب؟ 18 سال نبی کے روزے میں بیٹھ کے قرآن مجید کا درس دیا، حدیث کا درس دیا. 18 سال. میں آپ کو سناتا ہوں حدیث سے کیا کہتا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جب حدیث سناتے تھے نا تو روزے کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے قال صاحب هذا القبر، کہ اس قبر والے نے یہ فرمایا، اس قبر والے نے یہ فرمایا. کتنا بڑا اعزاز تھا ان کے پاس. آپ جانتے ہیں خواب دیکھا اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور فرمایا حسین احمد مدنی بہت خدمت کر لی تھی ہندوستان کیا نام ہے ادھر یہاں مدینے میں بہت حدیث سنائی. حالانکہ ہم لوگ لاکھوں روپے لگا کے جاتے ہیں نا مدینہ، اور جہاں بیٹھ کے لوگ درس حدیث دیتے تھے اس کا نام ہے ریاض الجنہ. وہ نبی نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جی. اور ابھی اس وقت وہاں پر حاجیوں کو بھی پابندی ہے، حاجی وہاں نہیں جا سکتے. ایک میپ کیا ایک ایپ ہے، اس میں پہلے سے کیا لینا پڑے گی، ان سے وقت لینا پڑے گا. آپ اس میں لکھیں گے اپنا ایڈریس پورا، پاسپورٹ نمبر وغیرہ کہ ہم یہاں سے اتنی تاریخوں میں مدینہ میں آئیں گے. پھر وہ آپ کو ایپ بتائے گی کہ آپ فلاں دن کیا ہو جائیں، اس میں سے اتنے بجے تک کے لیے یہاں ریاض الجنہ میں آ سکتے ہیں. وہ سعادت ہے. وہ جو ریاض الجنہ ہے وہاں بیٹھ کر مستقل درس حدیث دینے والی شخصیت، اس کو کہا جاتا ہے شیخ العرب، یعنی عربی لوگوں کے بھی شیخ. آج حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد آج بھی مسجد نبوی میں زیادہ تر حضرت کے شاگرد یا ان کے شاگردوں کے شاگرد. حضرت مولانا حسین مدنی صاحب کے خواب کو نبی نے خواب میں زیارت، یعنی حضرت مدنی صاحب کو خواب میں نبی کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ حسین احمد بہت خدمت کی دین کی تم نے یہاں پر، اب تم ہندوستان جاؤ، ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کو تمہاری ضرورت. حضرت حسین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں عرض کی یا رسول اللہ جدائی برداشت نہیں ہوتی، مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. فرمایا کہ میرا حکم ہے. اور نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ میری شکل بنا کر آ جائے. سمجھا نہیں میری؟ تو حضرت حسین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ہندوستان میں جا کے کام کرو، اور حضرت حسین مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی اسی وقت سے اپنا تھوڑا وہ سامان تھا الحمدللہ یہدیکم اللہ وہ لپیٹا، فجر کی نماز پڑھی، روزہ رسول پر حاضری دی، اور وہاں پر ایک شعر کہا. جب ہم وہاں تھے، جب ہماری واپسی ہو رہی تھی، جب ہم نے وہ شعر پڑھا تھا ایک عجیب کیفیت ہو گئی تھی. حضرت نے کہا جدا ہوتے وقت آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ہمارے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جانے، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر
ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. ابو ذر کی طرح ہمیں شوق مل جائے اور بلال کی طرح ہمیں جذبہ مل جائے کہ وہ جیسے دین کے لیے یہاں سے چلے گئے تھے مدینہ سے، ہم بھی ایسے جانے والے بن جائیں اور یہ شعر کہ وہاں سے نکلے اور پھر ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان میں اس وقت جو تحریک چل رہی تھی سیاسی اس کا حصہ بنے، تحریک آزادی ہند. بات سمجھ رہی؟ اتنا بڑا شیخ العربی والعجم وہ اس سیاست میں استعمال ہو رہا ہے. بات سمجھ رہی؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو کیا کہا جاتا ہے، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اس امت کا سب سے بڑا حکیم. جب پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تو اس کی حمایت کرنے والا، مسلم لیگ کی حمایت کرنے والا جو بڑا عالم تھا وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 8 خلیفہ، جس کے اندر حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اندر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کے اندر مولانا احتشام الحق تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نام لے رہا ہوں ہمارے بزرگ ان کو جانتے ہیں، یہ پاکستانی تحریک میں قائد اعظم کے ساتھ رہے اور ریڈیو پاکستان سے جو درس قرآن آتا تھا وہ حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آتا تھا اور سالوں آتا رہا ہے. اور ریڈیو پاکستان ہے. سب سے پہلا جو اردو میں اناؤنسمنٹ کیا تھا وہ مولانا احتشام الحق تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. اور کراچی کے اندر سب سے پہلا جو پارلیمانی پرچم پاکستان کا بلند ہوا تھا قائد اعظم کے ہوتے ہوئے، لیاقت علی خان صاحب کے ہوتے ہوئے، عبدالحفیظ صاحب کے ہوتے ہوئے، وہ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلند کیا تھا. ان کی قبر آج بھی اسلامیہ کالج، جو ہمارے کراچی کا بڑا کالج ہے اسلامیہ کالج، سرکاری کالج، اس کے احاطے میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے. اسی طریقے سے ڈھاکہ کے اندر جو پاکستان کا پرچم بلند کیا، قائد اعظم بھی وہاں گئے اور لیاقت علی خان بھی وہاں تھے اور بڑے بڑے اس وقت کے سیاستدان بھی تھے، لیکن وہاں کا سب سے پہلے پرچم بلند کیا علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر شہنشاہ کے قبرستان میں موجود ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں پاکستان کی تاریخ، ہمیں تو پاکستان کا ناچ گانا پتہ ہے صرف. یہ میں نے باتیں بتائیں گی یہ پاکستان کی تاریخ ہے. ظفر احمد عثمانی کی قبر یہ آپ کے بنارس سے پل پہ چڑھتے ہیں، جب اترتے ہیں تو سیدھا آپ قبرستان آتے ہیں، یہاں پہ علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب کی قبر ہے. ظفر احمد عثمانی صاحب کون ہے؟ قائد اعظم کے ساتھی ہیں. ظفر احمد عثمانی صاحب کون ہے؟ جنہوں نے ڈھاکہ کے اندر پاکستان کا پرچم بلند کیا. شبیر احمد عثمانی صاحب کی قبر کہاں ہے؟ اسلامیہ کالج کراچی کے اندر. وہ کون ہے؟ جنہوں نے اس حلقے کے اندر کراچی میں سب سے پہلا پاکستان کا پرچم بلند کیا. یہ سارے سیاست کرتے ہوئے گئے. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء، 8 بڑے خلفاء صرف اشرف علی تھانوی صاحب کے اپنے، ان کو کہا کہ تمہارا کوئی درس و تدریس نہیں دیکھنا، کوئی مدرسہ نہیں سنبھالنا، جاؤ قائد اعظم کے ساتھ تحریک آزادی ہند میں، تحریک آزادی پاکستان میں ان کا کیا دو ساتھ دو. یہ سمجھ آ رہی بات؟ یہ ہمارے بڑے علماء محنت کر کے گئے، اسی سیاسی انداز سے بھی آگے گئے، پاکستان ہمیں دے کے گئے. آج غیر علماء کا طبقہ ہمارے درمیان میں بیٹھ کر ہمارے مائنڈ میں ایسا ناسور بٹھا دیا کہ ہم میں سے اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی کہتا ہے کہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام. اگر مولویوں کو سیاست سے نکالو تو آپ کا پاکستان نہیں بچتا. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کون سکھاتا ہے؟ علماء سکھاتے ہیں، غیر علماء سکھاتے ہیں؟ علماء سکھاتے ہیں نا. قائد اعظم جو نعرہ لے کر آیا تھا پاکستان کا مطلب یہ تو علماء نے اس کو نعرہ دیا. قائد اعظم تو برطانیہ سے پڑھ کر آئے تھے. قائد اعظم تو اپنے زمانے کے بیرسٹر تھے، وکیل تھے. قائد اعظم تو اپنے زمانے کے کیا تھے؟ وکیل تھے. اور یہ بات بھی آپ سن لیں، قائد اعظم مذہباً شیعہ تھے. ہاں، ان 8 علماء کی محنت سے انہوں نے اپنا نظریہ کیا رکھا؟ مسلمانوں والا رکھا. پھر یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ ملک پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ ملک پاکستان کا آئین قرآن ہوگا. قرآن کے ہوتے ہم کوئی آئین نہیں بنائیں گے. اسلامیہ کالج کراچی، اسی طریقے سے پشاور کے کالج میں، لاہور کے کالج میں، مینار پاکستان میں گیا، اور مینار پاکستان کی دیواروں پر قائد اعظم کی کچھ تقریروں کے اقتباسات لکھے ہوئے، علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کے اقتباسات، اور اس کے اندر واضح فرامین ہے قائد اعظم کے کہ ہمارا قانون قرآنی ہوگا، ہمارا نظام عدل عمرانی ہوگا، عمرانی یعنی حضرت عمر ابن خطاب والا نظام عدل ہوگا. تو جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ قائد اعظم ہمارے تھے آخر تک، تو وہ تو عمر ابن خطاب کو مانتا ہی نہیں ہے، جبکہ قائد اعظم کہ گئے
کہ میرے پاکستان میں نظام کون سا ہوگا؟ حضرت عمر والا. اور پھر آج بھی جائیں نیٹ پہ سرچ کریں اگر ان بدماشوں نے نہ ہٹایا ہو تو کہ قائد اعظم کی آخری نصیحتیں، آخری وصیتیں جنازے کے بارے میں کیا ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی پڑھائے گا. پوری نصیحت ہے باقاعدہ قائد اعظم کی وصیت کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی پڑھائے گا. جو لوگ کہتے ہیں دیوبند پاکستان بنانے کے مخالف تھے، حیرت کی بات نہیں ہے. ہم نے اپنی پاکستان کی تاریخ کو بھلا دیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ طبقہ جو پاکستان کا مخالف تھا وہ اپنے آپ کو پاکستان کا حمایتی بتاتا ہے، اور جو طبقہ پاکستان کا حمایتی تھا اس کو پاکستان کا مخالف بتاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس لیے میرا عزیز ساتھیوں، یہ علماء نے محنت کی پاکستان بنانے میں، اور یہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر. لہٰذا یہ کہنا کہ مولویوں کے سیاست سے کام نہیں ہے، بالکل کیا ہے، دین سے بھی دور کی بات ہے، اسلام کے بھی دور. میں نے جمعے کے خطبے میں کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنائی تھی نہیں بنائی تھی؟ وہاں پہ وزیر اعظم کسی اور کو بنایا تھا. ریاست مدینہ کے بانی اور ریاست مدینہ کے نظام چلانے والے کون تھے نبی کے زمانے میں؟ چوری کے خلاف فیصلہ کون سناتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قتل ہو گیا فیصلہ کون سناتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھا نہیں بات؟ قوم کی ترقی کی کوئی باتیں منصوبے اگر پیش ہوتے تھے تو کس کے سامنے ہوتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. خود ممبر کے اوپر سے نبی فیصلے سنایا کرتے تھے. بیواؤں کے فیصلے ہو رہے تو ممبر سے ہو رہے، طلاق کے مسئلے ہو رہے تو ممبر سے ہو رہے، آپس کے جھگڑے ہو رہے تو ممبر سے ہو رہے. نبی نے ریاست مدینہ بنائی، خود اپنے آپ کو بڑا بنایا. یہ نہیں کہا کہ میرا کیا کام سیاست ہے، آپ لوگ سیاست کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تو اشارے دے کے جا رہے ہیں ابوبکر اور عمر کے کہ میرے بعد تم اقتدا کس کی کرنا؟ ابوبکر عمر کی. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس اطہر آپ کی زوجہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، اور صحابہ مسجد نبی میں اس فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب خلیفہ کون ہونا چاہیے. خلیفہ کہہ دیتے نا مولویوں کو کیا کام خلافت سے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی یہ سارے مشورے کر رہے ہیں، اور 3 دن تک مشورہ چلا. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. بھائی ایسا فیصلہ کرو جس فیصلے میں کوئی قبیلہ وغیرہ مخالفت میں نہ آ جائے، کسی کو اعتراض ہے تو سامنے رکھ کے اس کو دور کیا جائے. اور کرتے کرتے 3 دن کے بعد فیصلہ ہوا کہ خلیفہ ابو بکر بنیں گے. حضرت ابو بکر کے ہاتھ سے سب نے بیعت خلافت کی. پھر اس کے بعد خلیفہ کا کام ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھائے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی اجازت دی. اب ظاہر سی بات ہے نبی کی جنازہ تو نہیں ہو سکتی، تو نبی کی جنازے کی نماز کیا تھی کہ 4 5 6 آدمی آتے تھے اور درود سلام پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے. حجرے میں آتے تھے 4 5 6 آدمی درود سلام پڑھا اور واپس آ گئے. ہماری طرح نہیں اللہ ان کی بخشش فرما دے، درجات بلند فرما دے. تو نبی کی تو بخشش کا ہم وعدہ کر سکتے ہیں. ہمیں تو کہا تم میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھو اللہ تم کو 10 رحمت اتارے گا. تو اس لیے صحابہ کی نے وہاں کیا ترتیب پڑی؟ بھائی درود سلام پڑھتے تھے، دعا کرتے تو واپس آ جاتے تھے. اس کے بعد دفن ہوا. حضرت ابو بکر جب دنیا سے جا رہے تو پرچی لکھ کے جا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے وصیت لکھ دی ہے سیاسی معاملات میں اس کے اوپر عمل کرنا. حالانکہ آدمی وصیت کرتا ہے میرے بچوں کو یہ دے دینا، میری فلاں بیوی ہے یہ کر لینا، میری فلاں جائیداد کے یہ مسئلہ کر دینا. وہ وصیت کیا کر کے جا رہے ہیں؟ خلیفہ کون ہوگا مسلمانوں کا؟ کہا کہ میں نے عمر کا نام منتخب کیا ہے تاکہ خلافت کے مسئلے میں کوئی جھگڑا نہ ہو. حضرت عمر جب جا رہے ہیں اور جب حضرت عمر کو کیا لگا؟ چاقو لگا. اور حضرت عمر زخمی ہے اور 3 دن زخمی رہے حضرت عمر، 3 یا 4 دن، 27 یا 28 کیا نام ہے سفر کو. آپ کو کیا لگا؟ نہیں کیا ہے اس سے پہلے جماعت الثانی 27 یا کس کو 28 جماعت الثانی کو ذی الحجہ آخر میں نا ذی الحجہ 27 یا 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر کو کیا لگا؟ خنجر. اور یکم محرم کو حضرت عمر کی کیا ہو رہی ہے؟ شہادت ہو رہی ہے. اس 3 دن میں حضرت عمر نے جو فیصلے کیے نا، اور میں سے ایک فیصلہ کی پرچی کے اندر 6 بندوں کے نام لکھے. کہا کہ آئندہ میرے بعد خلافت کے معاملات یہ 6 آدمی طے کریں گے، اور 6 آدمیوں کی خلافت کے نام اس کے ساتھ اس کی ایک فضیلت بھی ذکر کی. میں نے عثمان کا نام دیا تو کیوں دیا؟ نبی نے اس کو یہ کہا تھا. میں نے اس کے بعد علی کا نام دیا تو کیوں دیا؟ نبی نے علی کے بارے میں یہ کہا تھا. میں نے عبد الرحمن ابن عوف کا نام دیا تو کیوں دیا؟ نبی نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا. اور اسی طرح 3 نام اور 6 نام لکھ کے دے دیے. کیا ان کے فیصلوں کو ماننا؟ ان حضرات میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دستہ برداری کی، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا.
دوسرے کہا میں نہیں چاہتا. آخر میں آگے دو نام, ایک حضرت عثمان کا, حضرت علی کا. اب یہ بات فیصلہ ہو رہی ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو بنایا جائے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے عثمان کے حق میں اپنے آپ کو دستبردار کیا, میں بھی عثمان کو ہوتے ہوئے خلیفہ بننے کی نہیں سوچ سکتا. پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے. سمجھ رہے بات, حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو کون خلیفہ بنے؟ علی خلیفہ بنے. حضرت علی کی شہادت ہوئی تو کون خلیفہ بنے؟ حضرت حسن, حضرت علی کے صاحبزادے. حضرت علی کے صاحبزادے نے 6 مہینے خلافت کی, اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی اور کہا کہ ہم ایک اسلامی ریاست بنائیں گے, 2 نہیں بنائیں گے, اور صلح ہو گئی. اور پھر ایک اسلامی ریاست چلی ہے. اور میرے دوستوں, جن کے ابھی یوم شہادت تھی, کل پرسوں کل تھی, جنہوں نے 64,65,000 مربع میل پر اکیلے اسلام کا پرچم بلند کیا. 64,65,000 مربع میل. یاد رکھیے گا, حضرت مولانا زارمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے میری بات پہلے بھی سنائی تھی, انہوں نے ایک یہودی سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ چڑ کس سے ہے؟ تو ہمارے ذہن میں تھے کہ عمر کا نام لیں گے, کیونکہ عمر نے بیت المقدس کا فتح کیا تھا. یہودی نے کہا ہمیں سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں میں امیر معاویہ سے ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کے زمانے میں صرف کتنے لاکھ مربع میل تھا؟ 22 لاکھ. حضرت عثمان کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل. حضرت علی کے زمانے میں بھی اسلام 44 لاکھ پر محدود تھا, کیونکہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے آپس میں سیاسی کیا چل رہی تھی, رنجش چل رہی تھی, تو اسلام آگے نہیں پھیل سکا. وہ جو فتنے تھے وہ وہاں فتنے ختم کر رہے تھے, یہاں فتنے ختم کر رہے تھے. تو اس کے بعد جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی, اب 44 لاکھ سے سلسلہ آگے بڑھا ہے, سمجھے نا. اور پھر 64,65,000 مربع میل, 64,65,000 مربع میل. اور آپ کا پاکستان کتنا ہے؟ مشکل سے 3-4 لاکھ مربع میل ہے. وہ 64 لاکھ مربع میل کے بادشاہ تھے, اور سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اور پھر یہ سلسلہ بعد میں تاریخ میں زیاد نے چلایا. پھر اس سلسلے کو بعد میں اور حکمرانوں نے کیا نام ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلایا, پھر اسے نور الدین زنگی نے چلایا, پھر آپ کے ہندوستان کے اندر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے چلایا. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ پتہ ہے کون تھا؟ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ یا ہندوستان کا وزیر اعظم بادشاہ تھا. یہ ہمارا حصہ بھی اس وقت بر صغیر ہندوستان میں شامل تھا. تقریباً 500 علماء اس نے بٹھائے اور کہا کہ اس آئین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے. یہ 500 چوٹی کے علماء بیٹھے اور ہمیں اسلامی نظام میں جس کے مطابق ہم ہندوستان میں حکومت چلائیں. اور 500 علماء نے جا کر پھر جو ہے نا اسلامی نظام کو باقاعدہ ایک ایک شق کو بحث کی اور اس کو ذکر کیا اور پھر اس کو دیا. اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ان 500 علماء کے بتائے ہوئے اسلامی نظام کے مطابق حکمرانی کرتا تھا, اور خود بھی عالم تھا. کیسا عالم تھا؟ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا انتقال ہوا, انہوں نے وصیت کر دی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے سے لے کر اب تک جو اس کی عمر ہے اس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو. میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے کبھی عصر کی نماز کی 4 سنتیں نہ چھوڑی ہو. میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک جس کی کیا نام ہے جس کی عورت کے اوپر کیا نہ لگی ہو, نگاہ نہ لگی ہو غیر محرم پر. اور میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی تکبیر تحریمہ نہ چھٹی ہو. 4 شرطیں, تہجد نہ چھٹی ہو, 5 نمازوں میں تکبیر تحریمہ نہ چھٹی ہو, اور کیا بتایا تھا میں نے, عصر کی 4 سنتیں نہ چھٹی ہو, اور غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی ہو. اب بڑے بڑے علماء موجود تھے وہاں پہ میرے دوستوں, لیکن 4 شرطیں بڑی مشکل ہیں, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. اور جب دیکھا کہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا, اس زمانے موبائل پہ نہیں ہوتے تھے نا, سب جیسا آدمی آگے آ جاتا چلو میڈیا میں آ جائیں گے, کوئی نہیں آیا آگے. تو یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آگے آیا اور اس نے کہا کہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ خود تو چلے گا اور میرا راز فاش کر کے چلے گا. ایسے بادشاہ ہوتے تھے آپ کے. تو پھر اسلامی سلطنت کیسی ہوتی تھی آپ کے سامنے ہے, آپ پڑھیں اسلامی سلطنت کی تاریخیں. اور جب یہ لوگ گئے اور یہ بے دین قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے وہ ایک نعرہ دے دیا کہ مولوی کی دوڑ تو کہاں تک ہونی چاہیے, مسجد تک, مسجد سنبھالے مولوی. ہمارے علماء سے بھی ایک کمزوری ہوئی تو انہوں نے بھی صرف کس کو سنبھالا, مسجد اور مدرسے کو. آج سیاست کا حال ہمارے سامنے, آج سیاست کا حال ہمارے سامنے ہی نہیں. حضرت یوسف کہہ رہے ہیں اللہ مجھے وزیر خزانہ بنا تاکہ میں اس مصر کی حالت معاشی کیا کر دوں, ٹھیک کر دوں. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں یا اللہ ربی حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی, بولا مجھے ایسی بادشاہ دے کہ میرے بعد ایسی کسی کو نہ دے تاکہ میں اس نظام کو کیا کروں, ٹھیک کر دوں. سمجھ نہیں سمجھ رہے. حضرت طالوت ان کی قوم مانگ رہی ہے اللہ سے اور وقت پیغمبر کو کہہ رہی ہے
کہ ہمارا وزیر اعظم منتخب کرے. حضرت طالوت کو اللہ پاک منتخب کر رہا ہے کہ طالوت تمہارا کیا ہے؟ وزیر اعظم ہے. اور ان کی تعریف قرآن میں کر رہا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے، جسم میں بھی تم سے زیادہ ہے. تو میرے دوستو یہ قرآن بھی ہے، یہ حدیثیں بھی ہیں. سمجھ نہیں پاتے؟ اللہ کے نبی کے آخر حدیث سناتا ہوں بس. لیکن فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو آپ سب کو یاد ہے نا کہ علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. ایسا ہی ہے نا بھائی. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ تو ہم علماء کا طبقہ انبیاء کا وارث، اور انبیاء کیا کرتے تھے؟ سیاست. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے کو نظر آ رہا ہے یہ نہیں. ہمیں تو سیاست میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، فتنہ نظر آ رہا ہے، شور شرابہ نظر آ رہا ہے، لوٹ ماری نظر آ رہی ہے، چوری کرپشن نظر آ رہی ہے. یہ تو خبیثوں نے آپ کی گندا کر دیا نا اس کو. ورنہ سیاست تو کیا تھی؟ سیاست تو یہ تھی کہ حضرت عمر فرما رہے کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا. یہ سیاست بھائی. سیاست کیا تھی؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گلیوں میں کیا لگا رہے ہیں؟ پیسے لگا رہے ہیں کہ میری سربراہی میں کوئی بھوکا نہ سو جائے. مشہور واقعہ نا ایک خاتون کا کہ ایک گھر سے بچوں کو رونے کی آواز آ رہی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر چلے گئے اور دیکھا کہ عورت خالی پانی چولہے پہ کیا کر رہی ہے؟ ہلا رہی ہے، بچوں کو بہلا رہی ہے کہ سو جائیں. پوچھا عمر نے کیا مسئلہ؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ امیر المومنین ہے. پوچھا کیا مسئلہ؟ کہا کہ کھانے پینے کچھ نہیں، ان کا ابا تو مر چکا ہے اور ہے کچھ نہیں، بچوں کو بہلا رہی ہوں دیکھتی پہ خالی. حضرت عمر پریشان ہو گئے، فوراً نکلے اپنے غلام اسلم کے ساتھ اور پھر راشن تیار کیا بیت المال سے اور پھر اپنے کندھے پہ رکھا. غلام کہہ رہا مجھے دے دو عمر. عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے بوجھ کو قیامت میں بھی تو اٹھائے گا. یہ سیاست میرے دوستوں، یہ سیاست کون کرے گا؟ جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا نا، جو عمر کے نقش قدم پہ چلے، جو عمر کا وارث ہو، وہ یہ سیاست کرے گا نا. حضرت عمر کندھے پہ لے کے جا رہے اور اس خاتون کے پاس پہنچے اور اس خاتون کو کہا یہ جو ضروری چیز اس وقت تیار ہو سکتی تھی جلدی والی وہ چیزیں دی. اور پھر حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے اور اپنے منہ سے اس چولہے میں کیا بڑھا رہے؟ آگ، لکڑیاں ڈال رہے اور کیا کر رہے؟ پھونک مار رہے اور دھونی. حضرت فرما رہے ساری داڑھی کیا ہو گئی تھی؟ دھواں ہو گئی تھی. یہ گیس تو نہیں تو اس زمانے میں. اور وہاں بیٹھے میں اور اسلم کر آتے تب چلے کہا میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا. عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ ہنستا دیکھے بغیر واپس چلا جائے. صحیح ہے. حضرت عمر رضی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فرما رہے میں ابو بکر کے پاس آیا، میں نے لگا ایک دستاویز رکھی، میں نے دستاویز کو اٹھایا، اس میں مدینہ کے جو مستحق افراد تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے، بیواؤں کے نام تھے، غریبوں کے نام تھے، مسکینوں کے، یتیموں کے نام تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا کہ اس یتیم کی تیمارداری فلاں کرے گا، اس کو فلاں دے گا، اس کو فلاں دے گا. یہ میرے دوستوں یہ سیاست ہے. روٹی، کپڑا اور مکان، یہ اسلامی سیاست ہے. یہ نعرہ جنہوں نے لگایا انہوں نے سب چھین لیا. روٹی، کپڑا اور ایک شخص نے لگایا اسلام کا نعرہ یا کا نعبد یا کا نستعین، اس نے اسلام کا جنازہ نکال دیا ملک سے، غیرت کا جنازہ نکال دیا، تہذیب کا جنازہ نکال دیا. 3.5 سال وزیر اعظم بیٹھ کے یہ چور وہ چور یہ چور، ان کو رلاؤں گا اس کو رلاؤں گا، اس کے علاوہ کیا کر کے گیا وہ؟ کوئی ایک سڑک بنائی ہو مجھے بتاؤ 4 میٹر کی، 4 کلومیٹر کی، اپنے منصوبے کے تحت لوگوں کو الو بنایا اسلام کے نام پر، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالانکہ کوئی عقل کا اندھا اس سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ذات ہے اہم کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ تو مانگتا اللہ سے کہ سیدھا راستہ ہے کیا. اس لیے میرے دوستوں یہ اصل حقدار ہیں دیندار لوگ. اور یہ جو ووٹ ہے نا ہمارے یہاں ووٹ، یہ ایک طریقے کی شہادت ہے. یہ آپ شہادت دیں گے، الیکشن کمیشن نہیں جانتا کہ مدینہ کالونی میں مدینہ کالونی والوں کے مسائل کون حل کر سکتا ہے. اس نے ہر 18 سال کی عمر والوں کو کہہ دیا تمہارے پاس یہ کیا ہے؟ ایک پرچی ہے، ووٹ کی طاقت ہے، تم بتا دو گی کون تمہارے یہاں اہل ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اب ہم اگر کسی چور کو اہل ثابت کر دیں ووٹ دے کر، یا اگر ہم کسی چرسی کو ووٹ دے کر بلا لیں، یا ہم کسی بے دین کو ووٹ دے کر بلا لیں، یا اگر ہم کسی ایسے کو جو اسلام کو بالکل نہیں جانتا اور اسمبلی میں آنے کے بعد اسلام کے خلاف وہ قانون پاس کر دے، تو قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ. کل بارش ہوئی تھی نا، تھوڑی سی بارش میں ہمارے کراچی کا حال کیا ہو گیا ہمارے سامنے یا نہیں ہے؟ 35 سال 30 سال نہیں، میں تو کہتا ہوں کتنے سال سے کراچی بنا ہوا ہے؟ 77-78 سال ہو گئے کراچی کو.
جن قوموں نے، جن پارٹیوں نے 77-78 سال سے کراچی کا یہ حال کر دیا، آج بھی آپ ووٹ ان کو دیں گے؟ کوئی دیندار آج بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ اب سے دروازہ بند ہو گیا، ایک دو نہیں 40 تو نہیں کہیں گے، 4-5 ہے ہمارے علاقے سے بھی دیندار لوگ کھڑے۔ میں نہیں کہتا کس کو دو، لیکن دیندار کو دو، کسی ایسے کو دو جو ترس کھاتا ہے عوام کے اوپر، کسی ایسے کو دو جو پریشان ہوتا ہے عوام کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف نعرے وارے کی سطح کے حد تک نہیں، کسی ایسے کو ووٹ دو جو آپ کی مرضی کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے کہ جی ہے کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، ہم اس کی ضرورت پوری کریں۔ پانی کے لیے آپ کو واٹر بورڈ نہ جانا پڑے، کسی ایسے کو ووٹ دو جو واٹر بورڈ میں ایسے آفیسر کو بٹھائے، جب آفیسر کو ایسا پابند کرے کہ خبردار تیری حدود میں اگر پانی کسی گھر میں نہ پہنچا تو تیری نوکری کو میں کیا کروں گا، تیل کر دوں گا انشاءاللہ۔ دو ایسوں کو ووٹ، اور جاؤ جا کے دیکھو آپ کی اسی پاکستان کی اسمبلی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ بلوچستان کے اندر مولانا عبد الواسع یا کیا نام ہے، اپنے کچے گھر میں، اور 4 یا 5 مرتبہ وہ کیا رہے اسمبلی کے کیا رہے حصہ رہے، اور ان کا گھر پہلے بھی مٹی کا تھا، ان کا گھر آج بھی مٹی کا ہے، انہیں نہیں لگایا پیسہ اپنے گھر کے اوپر۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب جھنگ کے آپ کے پہلے بھی کرائے کے مکان پہ تھے، آج بھی کس کے مکان پر ہیں؟ وہ کرائے کے مکان پہ رہنے۔ یہ علماء کی میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں نیک لوگ آج بھی موجود ہیں، اس ہال کو نکالو۔ دیکھو 1974 کے اندر آئین پاس ہوا، اس کے خلاف قادیانی کے خلاف۔ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، کس نے پاس کرایا تھا؟ بھٹو صاحب تھے، لیکن بھٹو صاحب دین جانتے تھے، نبی کی ختم نبوت کو جانتے تھے۔ بھٹو صاحب کے دربار میں عمومی اسمبلی میں جب مرزا ناصر آیا تھا اور مرزا طاہر آیا تھا، یہ مرزا ناصر اور مرزا طاہر قادیانیوں کے اس وقت کے بڑے پوپ تھے۔ 1 سے 11 دن اور 1 سے 2 دن پوری اسمبلی کے اندر کیا ہوا تھا؟ باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا، بحث و مباحثہ ہوا تھا۔ جس وقت یہ مرزا ناصر یا مرزا طاہر یہ اندر آ رہا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا، اور جسم پہ جبہ تھا، اور بظاہر زبان پہ درود پڑتا ہوا آ رہا تھا۔ تو کیا ذوالفقار بھٹو نے کہا تھا وہ مولویوں کے دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے نیک آدمی کو کیا بتا رہے، کافر بتا رہے۔ صرف 7 علماء تھے اس اسمبلی کے اندر، کتنے؟ یہ 5 اور یہ 2 7، 70 علماء نہیں تھے، صرف 7 علماء تھے اسمبلی کے اندر۔ انہوں نے تحریک چلائی تھی، اور ان کی تحریک میں پھر عوام نے ان کا کیا دیا؟ ساتھ دیا۔ یہ 7 تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے نا، لیکن ان 7 نے جو تحریک چلائی، جو عوام نے ساتھ دیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان کی اسمبلی واحد وہ ایک بل ہے جس بل میں کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، سب نے سوچا کیا، تسلیم کیا کہ واقعی یہ آدمی اسلام کا، اس میں کوئی یہ اسلام کا حقدار نہیں ہے، یہ اپنی شناخت اسلامی نہیں رکھ سکتے۔ اس وقت قادیانیوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ مولویوں کا اسلام سے کیا کام، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ 7 اسمبلی میں آئے تھے تو ہمارے خلاف فتویٰ لے گئے تھے، اور اگر یہ 70 اسمبلی میں آ گئے تو کیا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ نعرہ نہیں ہے میرے دوستوں، مسلمان کسی صورت میں خلافت کے نظام سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہم سے پوچھا جائے گا لوگوں کی نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں، وہاں سے یہ بھی سوال ہوگا کہ لوگ مر رہے تھے تم نے کیا کیا، اپنی طاقت کے بقدر کیا کیا۔ جو طاقت نہیں ہے تو نہیں ہے، ظالم ان پر مسلط ہے۔ بلوچستان کے اندر وہ تو ایک بلوچستان کا مسئلہ ہے، 20 سال سے بندہ غائب ہے، نہیں پتا زندہ ہے مر گیا، ہم تو مطمئن بیٹھے ہوئے۔ جہاں کراچی کی میں خاتون کو دیکھ رہا تھا، عدالت آئی ہوئی تھی، کراچی کی خاتون عدالت آئی تھی، اس کے ساتھ 8 سالہ اس کی بچی تھی، خود بھی لڑکی تھی، زیادہ بڑی عمر کی نہیں تھی، 8 سال پہلی بچی تھی اس کی۔ وہ عدالت کے باہر میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے رو رہی ہے، اس نے کہا کہ یہ میری بچی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھی جب اس کے ابو کو اٹھایا گیا ہے، اور باقاعدہ اداروں نے اٹھایا ہے، اور آج تک نہیں پتا وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ اس بچی کو نہیں پتا اس کا پاپا کیا ہے، تصویر سے دیکھا اس نے بس، مجھے نہیں پتا کہ میرا شوہر زندہ ہے یا مر گیا، اگر مر گیا تو کم سے کم عدت پوری کروں، سکون تو مل جائے گا کہ میرا شوہر کیا ہو چکا ہے۔ ایسے اضطراب کی کیفیت نہیں، ایک کیس نہیں ہے میرے دوستوں، ایسے 50 کیس ہیں، 50 نہیں بلکہ ہزاروں کیس ہیں، یہ ظالم بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر، ان کے خلاف اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو کون اٹھے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روڈوں پر آئیں جیسے 9 کیا تاریخ تھی وہ بڑھ گئے سارے کے سارے، قانونی طریقے پر آئے، ووٹ ایسے لوگوں کو، ووٹ کی طاقت سے ایسے لوگوں کو منتخب کرو جس کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ قوم کا کیا بنے گا،
خیر خواہ بنے گا، اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، یہ آپ کے ذمے ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ایک رسالہ اپنے ابا کا شائع کیا، اس کے اندر فرمایا کہ جو ووٹ نہیں دے گا گھر میں بیٹھا رہے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے چھٹی ہے سروں پہ بغیر چلے جاتے، وہ دینے نہیں آتے۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب نے کہا کل قیامت کے سب گناہ گار ہوں گے کہ قوم کے بچوں کے لیے، قوم کی عورتوں کی عزت کے لیے فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ چھپا بھی نہیں سکتے آپ اس ووٹ کو۔ اگر آپ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں سارے کمینے کھڑے ہوئے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اسلام پھر بتا دے جو سب سے کم کمینہ اس کو دے دو، لیکن دینا پھر بھی ہے، چھپانا نہیں ہے ووٹ کو۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اس لیے میرا دل ساتھیوں، یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی دونوں آیتوں سے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی انہی دونوں آیتوں سے، اور دیگر علماء نے بھی انہی آیتوں سے فرمایا کہ یہ ووٹ در حقیقت ایک طریقے کی گواہی ہے۔ ووٹ ایک طریقے کی کیا ہے؟ گواہی ہے، اور اس گواہی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے گواہی چھپا بھی نہیں سکتے، قرآن کہتا ہے گواہی ناحق کے حق میں دے بھی نہیں سکتے۔ سمجھ آ رہی بات؟ پاکستان کے اندر بل آیا، کون سا بل آیا؟ کہ جو گستاخ صاحب ہے اس کی سزا بڑھا دو۔ اس کو پی ٹی آئی کے صدر نے کیا کر دیا؟ ریجیکٹ کر دیا۔ تو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے کل قیامت کے دن صحابہ کو کیا جواب دیں گے؟ کہ ہماری گستاخی ہو رہی تھی اور چند مولویوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہماری گستاخی رک جائے، اور تمہاری جماعت نے اس گستاخی کو نہیں روکا بلکہ اجازت دے دی نہیں گستاخی ہوتی رہے۔ دل کو روکنا کیا مطلب ہے اس کا؟ گستاخی ہوتی رہے نا، ورنہ اس میں تو کچھ نہیں تھا، کسی کا نام نہیں تھا اس دل میں، تو یہ تھا جو ابو بکر عمر عثمان علی کو گالی دے گا، جو حضرت امی عائشہ کو گالی دے گا، اس کی سزا 10 سال ہے۔ یہ تو کوئی برا نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کو آپ ووٹ دیں گے؟ کل قیامت کے دن جواب دینا۔ ہماری قومی اسمبلی کا ایک ایم این اے وہ ہندو ہے، ایم این اے وہ ہندو ہے، میرے سے نام نکل گیا اس کا ذہن میں۔ اس نے پچھلی گورنمنٹ میں بھی اور اس سے پہلی گورنمنٹ میں بھی 2 مرتبہ اس نے بل پیش کیا۔ کیا بل پیش کیا؟ ہندو نے بل پیش کیا کہ پاکستان کے اندر شراب ہندو اور عیسائی کرسچن لوگوں کے نام پر کیا کی گئی ہے؟ پرمٹ جاری کی گئے۔ ہم کرسچنوں کے مذہب میں بھی، ہم ہندوؤں کے مذہب میں بھی شراب کیا ہے؟ مذہباً حرام ہے۔ ہندوستان میں شراب مذہباً جائز نہیں ہے، اور انگریز یہ عیسائیوں کے ہاں مذہباً شراب حلال جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یہ ان کی بدماشیاں ہیں جو حلال کر کے بیٹھے ہوئے۔ مذہباً شراب نہ ہندوؤں کے ہاں حلال ہے، مذہباً شراب نہ عیسائیوں کے ہاں۔ تو یہ پاکستان سے وہ اقلیت کا نمائندہ تھا، اس نے 2 دفعہ بل پیش کیا، 2 دفعہ، کہ بھئی ہمارے نام پر یہ پرمٹ دیا جاتا ہے، اور ہندو اور کرسچن برادری اس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے یہاں بھی اجازت نہیں ہے اس کی، لہٰذا اس کو کیا کیا جائے؟ بل کو پاکستان سے بین کیا جائے۔ اور آپ کے یہ مسلمانوں نے اس بل کو ریجیکٹ کیا۔ آپ لکھیں جا کر شراب کے خلاف بل نیٹ میں لکھیں، لیکن آپ کے پاس ساری کارگزاری نہیں آیا تو بولیے گا، اس کا نام آئے گا باقاعدہ، اس کے انٹرویو آئیں گے اس کے کہ میں نے کہا اور مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، مسلمانوں نے۔ میرے دوستوں، اس لیے ایسے کمینوں کو اگر ہم منتخب کریں گے، جو ایسے کمینے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم خاموشی سے گھر میں بیٹھے رہیں، ان کے مقابلے میں اچھوں کو ووٹ نہیں دیں گے، تو پھر قیامت کے دن ہم نے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب خود سوچ لیں کہ قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ورنہ یہ ایسے کمینے، کورونا میں آپ نے دیکھا تھا مسجد پہ تالے کتنے نے لگائے تھے؟ لگائے تھے نہیں لگائے تھے؟ اب ہمارے پاس آ رہے تھے مولانا مولانا مولانا، اور ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس زبان تھی، الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی زبان کو استعمال کیا۔ ہم نے اس وقت بھی کورونا میں جلسے اپنے جلوس جتنے بھی جو ہمیں بلاتے تھے ہم جاتے تھے، اور وہاں ہم سمجھاتے تھے مسئلہ، کوئی کورونا شورونا نہیں ہے، کون سی بیماری ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ ایک کورونا بھی ہے، بس اس کو ہوا بنانا، اور الحمدللہ ہم اس کورونا میں جیے، سمجھے؟ اور اس کورونا میں ہم مولویوں کے لوگوں سے ملاپ بھی زیادہ ہوتا تھا، سب گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے تھے نا، زیادہ ہمارے پاس آتے تھے، اور ہم ہاتھ بھی ملاتے تھے، گلے بھی ملتے تھے، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا۔ اور اگر ہوا بھی ہوگا تو ہم نے چیک اپ نہیں کرایا۔ سمجھانی بات نہیں، بیماری ہے نا، بیماری کو ہم بنا دینا ہے جی۔ ہماری مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا تھا، ایسا ہی تھا نہیں تھا؟ ہم مولویوں نے زبردستی پڑھایا تو 12 سے 3 بجے کا کیا لگا دیا؟ کرفیو، 12 سے 3 بجے کا سخت محاصرہ، ہم نے اعلان کر دیا 3:15 بجے جمعہ ہوگا، آپ حضرات نے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں، مولویوں کو طاقت نہیں دو گے، مسجد بند ہوگی۔ رائے کے بزرگ کا کلم مشہور ہوا تھا کہ حبشہ سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اور اولاد اس جماعت کے اندر تھی، اور ان کے مرد و عورتوں کو الگ الگ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ اور وہ رائے کے بزرگ کا کلپ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ ان کے نام،
اگر تو آپ خود کر سکتے ہیں، اس میں کچھ کریے. اور پھر وہاں فرمان صاحب نے پھر محنت کی تھوڑی سی، اور پھر ان مرد عورتوں کو ایک ہوٹل میں ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی. اور پھر رائمنڈ کے بزرگ کا شکرانے کا بھی کلپ پھر وائرل ہوا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں کراچی کے اجتماع کے اندر ابھی بھی جو ہے نیٹ پہ موجود ہے، کراچی کے اجتماع کو کرنٹینہ بنا رہے تھے، اجتماع گاہ کو. یہاں پر ہم کیا بنائیں گے؟ کرونا والوں کے لیے جگہ بنائیں گے. تو یہ کہ بیچارے سارے بزرگ پریشان ہو گئے. اس وقت جمعیت اسلام یہاں پر آئی، قاری عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور انہوں نے یہاں پہ پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور یہاں پر حکومت کو للکار ہے کہ یہ ہماری مذہبی جگہ ہے، اگر اس کو کرنٹینہ بنایا جائے گا تو ہم پھر احتجاج کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو کرنٹینہ بنانے کے لیے. تمہیں بنانے کا شوق ہے تو اسکولوں کو بناؤ. ہر علاقے میں اسکول موجود ہے سرکاری، ہر علاقے میں کالج موجود ہے، ہر علاقے کے اندر یونیورسٹیاں موجود ہیں، وہاں بناؤ. اور الحمدللہ پھر وہ سیاسی دباؤ سے انہوں نے وہ فیصلہ کیا لیا. آپ کے تاریخ روڈ پر زرینہ جامع مسجد، اس کو سپریم کورٹ نے شہید کرنے کی بات کی، تو یہ سیاسی لوگ وہاں جا کے دھرنا ڈال کے بیٹھ گئے کہ ہم نہیں شہید ہونے دیں گے. آپ کے اندرون سندھ میں 19 مسجدیں شہید کر دی گئی. مولوی صاحب، مولوی راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ JUI کے، وہ بھی ان کو پتہ لگا صبح کے وقت 9 ساڑھے 9 بجے حضرت صبح مشینری آ گئی فجر کے وقت. جیسے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے گئے، کم و بیش انہوں نے کیا کر دیا، 19 مسجدوں کو ایک ہی وقت میں شہید کر دیا کہ ایک ایک کر کے شہید کریں گے تو مولوی آ جائے گی میدان میں. 19 مسجدیں ایک ہی دن میں شہید ہو گئی. جب حضرت راشد صاحب کو پتہ لگا، اور کچھ مسجد اور شہید کر رہے تھے، وہاں سے پہنچے، وہ بھی ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے ویڈیو نیٹ پر. اور وہ تو اس ٹرین کے اوپر کھڑے ہو گئے اور مسجد میں بیٹھے، تمہارا باپ گرا کے گیا مسجد ہے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارا باپ بھی نہیں گرا سکتا. پھر عدالت میں کیس ہوا، پھر عدالت نے پوچھا کہ تمہارا وکیل راشد صاحب نے کہا کہ مسجدوں کا وکیل میں خود بنوں گا، میں مسجدوں کا وکیل خود ہوں، مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں گنجائش ہے، آپ اپنا کیس خود لڑ سکتے ہو. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ تو راشد صاحب نے پھر کیس لڑا. تو جج نے پوچھا، یہ سندھ ہائی کورٹ کے جج نے پوچھا، اگر قبضے کی جگہ پہ مسجد بنانا جائز ہے؟ سرکاری جگہ پہ مسجد بنانا جائز ہے؟ اگر راشد صاحب تھے نا، سیاسی آدمی تھے، عالم بھی تھے، تو حضرت مسجد شرعی طور پر بنتی ہی کس میں؟ سرکاری جگہوں پر ہے. ریاست مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجدیں بناتے تھے، ابو بکر مسجدیں بناتے تھے، عمر بناتے تھے، عثمان بناتے تھے. حضرت عمر نے عام مسجدیں، جامع مسجدیں 900 بنائی ہیں اپنی خلافت میں. کتنی جامع مسجدیں بنائی ہیں؟ 900 جامع مسجدیں حضرت عمر نے بنائی ہیں. 900 جامع مسجدیں. تو چھوٹی مسجدیں کتنی بنائی ہوں گی؟ اس زمانے کے اندر پورے ایک محلے میں ایک جامع مسجد ہوتی تھی. اور بڑا چھوٹی مسجد جگہ جگہ، مثال کے طور پر اورنگی ٹاؤن میں 2 یا 3 جامع مسجد، بس چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہر محلے میں ہوتی تھی. وہاں 5 نمازیں ہوتی تھی، جمعہ وہاں نہیں ہوتا تھا. جمعہ کہاں ہوگا؟ جامع مسجد میں. تو 900 جامع مسجدیں حضرت عمر نے بنائی ہیں. تو راشد صاحب نے کہا حضرت سرکاری جگہوں پر ہی مسجد بنتی ہے اسلامی ریاست میں، پرائیویٹ مسجدیں نہیں بننی چاہیے. پرائیویٹ مسجدیں پرائیویٹ جاگیر ہو جاتی ہیں. پھر بولا یہ تو سرکار کا کام تھا، اسپتال بنائے، سرکار کا کام تھا کالج بنائے، اسکول بنائے، ڈسپنسریاں بنائے، سرکار کا کام تھا پارک بنائے، سرکار کا کام تھا کہ کیا بنائے؟ مسجدیں بنائے. سرکار نہیں بنا رہی ہے تو شکر ادا کرو ہمارا کہ ہم نے سرکار کے خرچے کو بچایا. کہ مسجد سرکاری جگہ پہ بھی بناتے ہیں تو اس کی کیا لیتے ہیں؟ پرمٹ لیتے ہیں، اس کی پیمنٹ ادا کرتے ہیں، پھر لوگوں سے ہم چندہ مانگتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں، پھر مسجد کو بناتے ہیں، پھر اس کے اخراجات ہم چلاتے ہیں. سرکار تو ہم سے بجلی کے، گیس کے، پانی کے بھی بل لیتی ہے. اور پھر وہ جج تھا، کوئی بھی تھا، دنیا دار تھا، جیسا بھی تھا، تو مقدمہ لڑا حضرت نے. اس نے فوراً کہا کہ 19 مسجدیں دوبارہ بنائی جائے، اور جو مسجدیں توڑنے کے ارادے کیے گئے ان کو مؤخر کیا جائے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں توڑنا ضروری ہے تو اس کا نیم بدل دیا جائے. تو حضرت راشد صاحب نے کہا کہ ہمیں سرکاری پیسہ نہیں چاہیے. آج بھی لوگ باہر تیار کریں کہ اجازت دیں آپ، آج سے بلاک شروع ہو جائیں گے، سامان مل جائے گا. بولا اجازت ہے. اسی وقت لوگوں نے، بڑے لوگوں نے، حضرت نے کوئی اعلان نہیں کیا تو مسجد بنانے کی اجازت مل گئی، بٹ انہوں نے خود ہی سیٹوں نے خود ہی جا کے کیا لکھ دیا، بلا کے نئے سرے سے مسجدیں بنا دی. میرے دوستو، یہ مذہبی طبقہ آپ کی مسجدوں کا محافظ ہے، یا آپ کے مدرسوں کا محافظ ہے، یا آپ کی داڑھی ٹوپی کا محافظ ہے، لیکن اس کے پاس کیا ہو؟ طاقت ہو. طاقت نہیں ہوتی، اپنا بھی محافظ نہیں ہے بیچارہ. تو یار بات نہیں. اس لیے نیک لوگوں کو آگے لے کر آئیں. یہ مذہبی ذمہ داری ہے، یہ کوئی سیاسی بیان میں نہیں کر رہا، یہ مذہبی رہنمائی ہے جو میں آپ کی کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس ووٹ کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نہیں تو اگر کوئی غلط آپ نے منتخب کیا اور اس نے بل غلط پاس کیا، اور وہ بل پھر قیامت کے دن آئے گا، پھر آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہ جو 18 سال کی عمر کا جو بچہ تھا، جو اس کے بعد پرچی تھی، یہ غلط کے استعمال کیوں ہوئی. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.